اور طالب علم نے استاد سے پوچھا کہ چائے ملے گی؟ استاد پانخور تھا، اس نے کہا نہیں چائے تو نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا کیوں؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہے گا۔ اس نے کہا پھر تو پان اور اسوار بھی ملے گا۔ اس نے کہا مل تو جائے گا مگر تھوکنے کے لیے جہنم جانا ہو، جنت گندگی کرنے کی جگہ۔ چاہے تو زبردست چیز ہے، بڑی نعمت ہے، چاہے تو جاتے ہی پلانا چاہیے، بلکہ میں سوچتا ہوں کہ جانے سے پہلے ہی پلائے، گرم گرم۔ چاہے اس کے در مجلس عرشاؤ گدائے، او چاہے اس کے تاراج کنت خانہ غمران۔ بادشاہ کو بھی ایک کپ چاہیے۔ جنرل ضیاء الحق بہت زیادہ شوقین تھا چائے کا، کہتے تھے یار گرم چائے نہیں پلا سکتے؟ تو جہاں صدارتی ہاؤس اسلام آباد میں جنرل صاحب بیٹھتے تھے اس کے سیٹ میں باورچی خانہ بنا ہے، اور وہاں باورچی بناتا تھا۔ کہا سر تیار ہو گئی؟ کہا پیالی میں ڈالو، میں دیکھ رہا ہوں۔ جی ڈال رہا ہوں۔ کہا لاتے رہو نا، دیر کیوں لگاتے ہو؟ یا اللہ، چائے تو چائے، الحمدللہ۔ چائے کے لیے ایک بکری خریدی، والد صاحب نے کہا ادھر بیزے نہ سڑو کارنے سماغوا میں حوالہ مڑا، ایک بھینس لے آئے 6,000 کی، اور پھر دوسری خریدی 9,000 کی، اب 1.5 لاکھ کی مشکل سے مل گئی۔ اور وہ بھینس اب الحمدللہ 800 اور 1000 تک پورا باڑا اقسام المدارس میں ایکڑوں میں باڑا ہے، اور وہ سب آپ کی خدمت میں ہے۔ کوئی ایک سینگ اور دم بھی کبھی نہیں بیچا، صرف اس کا کام آپ کا دودھ پینا ہے۔ اتنا بکتا ہے کہ اس کے خرچے جو 5-6 لاکھ ہے وہ نکل آتے ہیں الحمدللہ۔ کبا کی طلباء ہے اور غڑبا غڑوبا دارش پہ میخا کٹ کا یارش بہارش میں ٹول اخلاصی گئی جو خوشحال ہے ماتا دا درس دا برکت اللہ ارسنا کڑی الحمدللہ۔ نو تعجب زما پڑیر اوخ کو مکان او ما مندل بدے بہر کے بوہر دے۔ شروع میں جب شادی ہوئی انور شاہ کی والدہ آئی، کوئی پوچھتا کیسی ہے؟ میں کہتا سب کچھ صحیح ہے، چائے نہیں بنا سکتی۔ کوئی دس ہے خل کو تھا میں چائے بنا نہ پوئے گی، چائے دی دس کا چائے دی۔ والد صاحب میرے مجھے کہا ورشت جوڑے کے جیو گو یہ لڑگیا رہا گا تو کٹ کے نہ سو ماں سوچو کہ چائے جوڑے نہیں شو بابا جنا میں راکی دی دل سے زورو۔ میں نے بڑی محنت سے چائے بنائی اور پیالی بھر کے بابا جی کو پلایا۔ میں بابا والتوس کا گور حضرت خبروں کم گردا شیز دکا زبیم نو جوان بدگرانی آئی تا نصیحت کری وہی دا چائے دکا دیتا چائے وہی دا دچے نہیں ماما خود 2 گھنٹے پہ بولا گولنے بلکار میں سوکنا کہ دگئے ہو چائے ہو میں بلکار مکاوا و دا چائے دا ٹولو کارونو بنیاد اور جڑا دا الحمدللہ۔ اوہ چائے کے کیا داستان ہے۔ ابوالکلام آزاد کی چائے، محدث العالم حضرت استاد مولانا یوسف بنوری کی چائے، لبسوز و لبدوز و لبسوز و لبروز و لبریز۔ جب ان کا انتقال ہوا استاد محترم مولانا لطف اللہ مضمون میں لکھتے ہیں مجھے ان کی نفیس ذائقہ دار خوشبودار چائے یاد آئی کہ آج دنیا میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ بے انتہا محبت تھی مفتی محمود صاحب سے، بے انتہا۔ کہتے ایک دن پشاور کے مولانا اشرف خان نے پوچھا حضرت آپ کی زندگی کے غم کا دن کون سا تھا؟ کہ جب حضرت الاستاذ مولانا انور شاہ کا وصال ہو گیا۔ کہ آئندہ کون سا ہوگا؟ کہ جب مفتی محمود کا انتقال ہوگا امت مسلمہ کے نقصان کا بہت بڑا دن ہوگا۔ ان کو مرنے سے پہلے حضرت بنوری کو فکر تھی۔ قدر زر زر گر شناسد قدر جوہر جوہری قدر بل 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 شناسد قدر دل دل رالی۔ قدر والے پویو قدر سور علی فقیر۔ تو ایک دن حضرت مفتی صاحب تشریف فرماتے حضرت اٹھنے لگے رومال کہاں جی چیرے
ډیرو ولا پښتو ویل څنګه فضل الرحمن کوڑی کې داخل کړو چې سما پښتو دی 10 کالج د تیر پر بہترین پښتو کہ جاتا ہوں آپ کے لیے چائے بناتا ہوں اتنے لوگ اتنے جو بناتے ہیں وہ چائے ہوتی ہے تو معلوم نہیں ہے چائے نہیں بنا سکتے کوئی بھی میرے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا ہے اور میری بیوی سندن ہے اس کو بھی چائے نہیں چاہتی سندھ میں چائے کا رواج نہیں ہے دوسری شادی جو اور یار ایک مجرم ایک احمق بیٹھا ہوا تھا یا عجز فقیر میں نے کہا میں بنا کے لاتا ہوں تم بنا کے لاؤ گے وہ پینے کی ہوگی میں نے کہا انشاءاللہ ہوتا میں اٹھا وہاں سے گیا اور پتیلا دھویا اور اس میں پانی رکھا اور ساتھی کو خیال رکھو قریب میں ایک بلوچ کی دکان تھی دودھ کی بہت قدردان لائق تھا اللہ اس کو جزائے خیر دے جہاں کہیں ہو میں نے اس کو کہا آدھا کلو دودھ دو اس نے کہا 1 کلو تو لے جاؤ میں نے کہا آدھا بہت وہاں سے جب میں آیا پانی پک چکا تھا میں نے اس میں الائچی توڑ کے پتھروں کے بیچ میں ڈالی اور چائے کی پتی 1 چلو بھر کے ڈالا اس کا رنگ اور روغن سے اندازہ ہوا کہ چائے تیار ہو رہی یہ باتیں میں نے مولانا سے سنی تھی پھر دودھ ڈالا چائے تیار ہو گئی اور کیتلی میں ڈالا اس کے ساتھ 2 کپ برش سمیت لے گیا حضرت بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اب مفتی صاحب نے کہا پہلے مجھے دو میں مہمان ہوں میرے لیے بن گئے مطلب یہ کہ میں تعریف کروں تاکہ یہ بچ جائے نا حضرت نے کہا واہ آپ کو تو ذوق نہیں ہے چائے کا میں نے دونوں کپ برابر بھرے اور حضرت بنوری کو پہلے دی اور حضرت مفتی صاحب کو بعد میں دیا حضرت بنوری نے ایسا گھونٹ لیا آہا ماشاءاللہ دنیا میں اور بھی گویا کہ اصحاب ذوق ہیں مفتی صاحب نے مجھے کہا بھائی پولیس سرحد پار کرنا مبارک بھائی پولیس سرحد پار کیا ہم نے آپ کو مبارک ہو اور میرے کپڑے سارے بھیگے ہوئے میں یار میں کپڑوں تو انہوں کو تشو بتے بھائی یار ہے نا تشو کھولے اور 10 راوتے جو سارے بڑا کئی بار یار زور اپنا لیکن چائے جیت گئے الحمدللہ الحمدللہ ایک دفعہ دارالعلوم میں حضرت بنوری مہمان تھے زبردست ختم بخاری ہوا کھانا ہوا حضرت مولانا تقی صاحب آئے فرمایا حضرت چائے کا کیا ہوگا کون بنائے گا کہا میں بناؤں گا اچھا ایسا کرو سامنے چولہے لگاؤ اور ایک ایک ہدایت دے رہے تھے اب پانی ابالو اب الائچی توڑو اب پتی ڈالو لوگوں سے پوچھا کون کون پیے گا دیکھو بعد میں اگر کسی نے کہا تو اچھا نہیں ہوگا چاہے ضرورت سے زیادہ نہیں بچت پینا ہے اور مولانا تقی صاحب وہاں سے نظر آ رہے تھے بڑوں کے خادم ہوتے ہیں بیٹوں کی طرح خاص طالب علموں کی طرح آگے پیچھے ہوتے ہیں اور میں حضرت بن گئی کہ لائیے اور اس وقت مولانا قاری محمد طیب صاحب محتمم دیوبند بھی مہمان تھے خوب ماشاءاللہ اعزاز و شرف سے چائے پی گئی ابھی ہم عمرے پر گئے تو ساتھی پوچھتے تھے کیسا میں نے کہا چائے نہیں تھی باقی ہر چیز تھی تو ہمارے اسجد اور جنید نے کہا بڑی زیادتی ہوئی ہم یہاں سے دودھ نہیں لیں گے خاص دودھ ہے اس کی چائے بنتی ہے میں نے کہا کہ مشکل کام ہے یہی اپنی بھینس کا دودھ تیلیوں میں بھرو اور کولر میں برف چھوڑو 15 دن کے لیے کافی ہو جائے گا اس کو پاس کرانا آگے لے جانا میری ذمہ داری ہے انا اتکلم مال آرام انشاءاللہ ہوتا تو چائے غم سودا فکر درد تشویش پریشانی سب کو دور کرنے کا ذریعہ ہے لیکن چائے تب فائدہ مند ہوگی جب کھانا کم ہوگا کیونکہ زیادہ کھانے سے تیزابیت ہوتی ہے اور تیزابیت اور چائے لڑ پڑتی ہے آپس یار ماما نے چائے کھیلنے لگی بولے تیزاب نہیں بنتا لیکن لڑکے چیز